بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر میں فرشتوں کا بادلوں پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں جنگ میں نازل ہوئے اور امام مہدی عجل اللہ فرجہ کے ظہور کے وقت بھی نازل ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے رسول خدا کی وہ دعا جو انہوں نے جنگ بدر میں اور امام حسین پاک نے کربلا میں پڑھی۔ اس روایت کو مرحوم علامہ مجلسی نے کتاب بحر الانوار میں جنگ بدر کے بارے میں نقل کیا ہے، آپ بھی اس پر توجہ فرمائیں۔ ابن عباس کہتے ہیں، طائفہ بنی غفار میں سے ایک شخص نے کہا، جب ہم بدر کی سرزمین پر گئے تو میں اور میرے چچا زاد پہاڑ پر گئے۔ ہم دونوں مشرک تھے۔ ہم دونوں یہ دیکھنے کے لیے منتظر تھے کہ دونوں لشکر میں سے کون سا لشکر فرار کرتا ہے۔ اسی دوران جب ہم پہاڑ پر موجود تھے، بادلوں کا ایک ٹکڑا ہمارے اتنا قریب آیا کہ ہم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی اور ہم نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، آگے ہیزوم ہے۔ یہ سن کر میرے چچا زاد کے دل کا پردہ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ نزدیک تھا کہ میں بھی ہلاک ہو جاتا، لیکن میں نہیں مرا اور میں بچ گیا۔ مرحوم علامہ مجلسی نے کتاب بحر الانوار میں یہ جو واقعہ نقل کیا ہے، اس میں تصریح ہوئی ہے کہ جنگ بدر میں بادلوں نے کچھ گھڑ سواروں اور ان کے گھوڑوں کو بدر کی سرزمین پر منتقل کیا، اور اس واقعے میں ہیزوم جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے، اور وہ ظہور تنزلی اور تجسم بشری کے وقت اس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ اس بنا پر بادلوں نے ملائکہ کو تجسم بشری کی صورت میں ان کے گھوڑوں کے ساتھ آسمان سے بدر کی سرزمین پر منتقل کیا، اور روایات کی بنا پر یہ وہی گروہ ہے جو حضرت بقیت اللہ عظیم الارواحانہ فدا یعنی امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے ایک مرتبہ پھر آسمان سے تجسم بشری کی صورت میں آئے گا۔ چنانچہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ذہن بادلوں کے ذریعے ایک لشکر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے آشنا نہیں ہے، ناظرین، کیونکہ اس پر محدود ثقافت حاکم ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ ایسے مطالب کچھ عجیب محسوس ہوں، لیکن ہم نے اہل بیت و عصمت و طہارت علیہ السلام کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے بادلوں اور ان کے وجود کی کیفیت اور بناوٹ کے بارے میں جو توضیحات بیان کی ہیں، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ پراسرار بادل جو حیرت انگیز کام انجام دیتے ہیں، بناوٹ اور کیفیت کے لحاظ سے ان بادلوں سے مختلف ہیں جو بخارات سے تشکیل پاتے ہیں اور جن کا ہم عام طور پر مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ پراسرار بادل نور سے بنے ہوتے ہیں، اور وہ نور بھی مافوق نور مادی ہے۔ ناظرین، وہ بادل جو لوح قلم کی خلقت کے بعد خلق ہوئے ہیں اور جو کہکشاؤں اور کیانوس کی خلقت سے پہلے خلق ہوئے ہیں، اس بنا پر ان پراسرار بادلوں اور سمندر کے پانی سے خلق ہونے والے بادلوں میں فرق ہے۔ ہم اس دن کے منتظر ہیں کہ جب شاہدانِ خلقت اپنا عظیم علم و دانش دنیا کے مظالموں پر آشکار کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی اہم حاجتوں، سخت مصیبتوں اور غم اندیشوں کو دور کرنے کی دعا، یہ وہی دعا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر اور خندق کی جنگوں کے موقع پر پڑھی تھی، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے عاشوراء کے دن پڑھی تھی۔ علاوہ ازیں دو اور دعائیں بھی ہیں جو آپ نے یوم عاشوراء کو پڑھی۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو تعلیم فرمائی جبکہ آپ علیہ السلام کے بدن سے خون بہہ رہا تھا، بس امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور یہ دعا تعلیم فرمائی،
جو عام حاجتوں اور سخت مصیبتوں اور غم اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم یمن یقدر علی حوائج السائلین یمن یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یمن لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد وآل محمد وافعل بکذا وکذا۔ یہاں پر قضا و قضا کی جگہ اپنی حاجات کو بیان کریں۔ ناظرین، یہ دعا ہے جو رسول خدا نے جنگ بدر میں فرشتوں سے مدد کے لیے خدا سے مانگی۔ بحق محمد وآل محمد، اللہ تعالی ہم سب کی مشکلوں کو آسان کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔